رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن افطار کے حوالے سے ہے، رمضان کے حوالے سے ہے، آپ کے مسائل، آپ کی گفتگو، آپ کی رائے، آپ کی آرا کے حوالے سے ہے۔ آپ جو جاننا چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کویسچن کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند رکھیں اور چھوٹی گفتگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں۔ اہم پیغام جو آغاز میں مجھے دینا ہوتا ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے میڈیا کے جو جدید ذرائع سے دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجیے، اور ہماری نشریات کو لائیو دیکھنے کے لیے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں پیغام ٹیلی ویژن کی ایمان افروز فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کیبل پر دیکھنے کے لیے ٹیون کریں، اور یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے موبائل یا اینڈرائڈ سیٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں، کوئی ٹی وی سیٹ ہے اینڈرائڈ کا یا کوئی گیجٹ ہے تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، یا کسی بھی براؤزر پہ یا سرچ انجن میں جا کے آپ live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا وہ ہے رمضان سے ہم فائدہ کیسے، کتنا اور کیوں اٹھا سکتے ہیں، کیا کیا وہ چیزیں ہیں، کیا کیا وہ باتیں ہیں، ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں مجھے جو جوائن کر چکے ہیں، میں تلاوت کے لیے انٹروڈیوس کرواؤں گا قاری عبد المتین شاہین صاحب کو۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کے آنے کا شکریہ۔ تھینک یو۔ ویلکم جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے مستقل یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر آپ؟ اللہ کا شکر، روزہ کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے، موسم بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، اور آج کی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کتاب کو ہم ڈسکس کریں گے، جس پہ ہم جانیں گے، گفتگو کریں گے، تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک اور گزارش آپ سے میں نے کرنی ہوتی ہے آغاز میں کہ ہمیں اس پروگرام کو پیش کرنے میں اشتراک جو حاصل ہے، یہ پروگرام صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسیب حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سپانسرز ہمیں یہ حاصل ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، اور اس سے پہلے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز ہے آپ کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بلیس کیا آپ کو اس حوالے سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلتے ہیں ہم فاروق صاحب کی جانب۔ سر، آج کی جو کتاب ہے، پہلے اس پہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، آج جس کتاب کا تعارف مقصود ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ جی، یہ امام ابن کثیر 8ویں صدی ہجری کے امام گزرے ہیں، بڑے ہی نامور اور مایہ ناز۔ جی، تو ان کی جو یہ کاوش ہے، پہلے تو اس کا تعارف بھی بڑا اہم ہے کہ انہوں نے لکھی قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ جی، لیکن اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے تو ایسے ہی سمجھیں اس نے حدیث کی کتاب بھی پڑھ لی۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ ہی ہے؟ یہ سب سے ایک انوکھا انداز ہے۔ اچھا، یعنی جہاں جہاں حدیث مبارکہ ریلیٹ کرتی ہے قرآن مجید کی آیت سے تو ساتھ وہ لاتے ہیں۔ یہ ایسا اسلوب ہے کہ جو اصل قرآن مجید کا مقصود ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ ہم نے قرآن مجید آپ پہ اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتائیں، بیان کریں، وضاحت کریں۔ جی، تو امام صاحب نے اس کا بہت خیال رکھا۔ پھر جب یہ اس کا ترجمہ ہوا اردو زبان میں تو وہ قدیم ترجمہ تھا، تو اس کے بعد پھر دارالاسلام نے اس کا جدید زبان میں اور بڑے اچھے انداز سے اس کا ترجمہ کروایا۔ تو یہ 6 جلدوں میں دستیاب ہے، جی، اور دارالاسلام کے تمام شو رومز پر یہ لی جا سکتی ہے۔ اس میں جو خاصیت یہ ہے، اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی کہ اس کی جو یہ ایڈیشن آیا اردو، اس میں الحمدللہ میری نگرانی میں وہ کام ہوا سارا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ہم شامل رہے اور سارا کچھ۔ تو اس میں کچھ خصوصیات ہیں، اگر میں ایسے کہوں کہ یہ نا جیسے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوتا ہے نا، تھیسس ہوتا ہے، کہ اس پہ یعنی تفسیر ابن کثیر کی جو احادیث کی تخریج تحقیق ہے، جی، تو اس نوعیت کا اس پہ ایک کام ہے۔ مثلا ہم نے اس میں یہ بھی حوالے دیے کہ کون سا لفظ کہاں پہ آتا ہے، کون سا لفظ کہاں پہ آتا ہے، یہ نہیں کہ حدیث یعنی کوئی لفظ اگر کسی اور جگہ پہ ہے تو وہ در وضاحت۔ پھر اسی طرح اس میں نقشے شامل کیے گئے۔ اردو اس میں اتنی شستہ کہ ایک ایک لفظ پہ ہم نے یعنی ایسے سمجھے تحقیق کر کے پھر اس کو شامل کیا کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اس میں سے کوئی کسی ایک باب میں سے کوئی 2-4 سطر ہمیں ضرور پڑھ کے سنائیے کہ ہمیں سمجھ بھی آئے اور تھوڑا ہمیں سمجھ لگے کہ کتاب کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں وہ کس طرح سے ادائیگی ہے اس میں۔ ہاں جی، مثلا یہ میرے سامنے یہ بات آ گئی، جی، اگر امام فسق کا ارتکاب کرے تو کیا اسے معزول کیا جائے گا یا نہیں، یعنی جو حکمران ہے وہ معزول کیا جائے گا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ اسے معزول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُم مِّنَ اللَّهِ فِي بُرْهَانٍ، کہ حکمران کے خلاف خروج اس وقت کیا جائے گا جب اس پہ تم کفر دیکھ لو اور اللہ کی طرف سے اس کے کفر پر برہان بھی ہو، دلیل بھی ہو تمہارے پاس۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ آیت مبارکہ کے ضمن میں جی، انہوں نے، کیونکہ یہ انی جاعلو کا فی الارض خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، زمین میں آپ کو بنائیں گے، آدم علیہ السلام کو کہا زمین میں آپ کو خلیفہ بنائیں گے، حکمران بنائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس سے ریلیٹ کرتی حدیث انہوں نے بیان کر دی کہ خلیفہ اس کا یہ حق ہوتا ہے، اس کو یہ حیثیت دینی ہے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جی، تو یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ کائنم من کانا کے لفظ آئے اسی حدیث میں آگے چل کے، تو اب یہ کائنم من کانا کے جو امام ابن کثیر نے حوالہ دیا اس میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ بعد میں ایک اور کتاب میں ہے، تو ہم نے جب اس کی تحقیق کی تو ہم نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو کائنم من کانا کے الفاظ ہیں نا، یہ فلاں کتاب میں فلاں حدیث نمبر پر، اور اس کے راوی جو ہے وہ ارفجہ اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس قدر ہم نے اس میں وہ باریکی سے کیا۔ اور یہ صحرا ظاہر ہے ادارے کے ڈائریکٹر مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کے سر پہ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت اس پہ اہمیت دی اس کو، اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ہماری رہنمائی کی۔
ٹھیک ہے. تو یہ وہ تفسیر ابن کثیر ہے جو 6 جلدوں میں دارالاسلام کی کسی برانچ پہ دستیاب. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کے حوالے سے جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ کتاب ہر مسلمان کی لائبریری میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سیکھ سکیں کہ ہمیں اصل میں دین اسلام کی روح کہاں سے سمجھنی ہے اور کیا عمل کرنا ہے اس پہ, یہ ہونی چاہیے. اور حقیقت ہے کہ یہ تو یعنی قرآن اور حدیث جی یہ دونوں ایسی اہم جو ہماری بنیادیں ہیں کہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے قرآن بھی اور حدیث بھی, میں یہ کہوں گا ہم نے اس وقت شمار کیا تھا تقریباً اس میں اتنی احادیث موجود ہیں جتنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی دیکھیں نا, قرآن کی روشنی میں جو حدیث کو سمجھے گا اور حدیث کی روشنی سے قرآن سمجھے گا تو میں کہتا ہوں اس کے گمراہی کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین جی لن تضلوا ما تمسکتم بھی, جی کہ میں نے تو جو چیزیں تم میں چھوڑی ہیں تو جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو یہی 2 چیزیں جو ہیں اس کے اندر انہوں نے امام صاحب نے بہت اچھے پیرائے میں, اور میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں تفسیر ابن کثیر سے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ. تو یہ نیو ایڈیشن ہے اس کا سر؟ جی نیو ایڈیشن ہے, اور اس کی 6 جلدیں آپ نے 6 فرمائی. جلدیں ہیں. ویسے جو مارکیٹ میں دستیاب ہے وہ 5 جلدوں میں ہے اور وہ اردو قدیم ہے. جی یعنی مولانا جوناگڑھی رحمہ اللہ انہوں نے جو قدیم اردو کلاسیکل بولی جاتی تھی, لیکن اس میں ہم نے جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ بالکل آسان لفظوں میں اس کو لانا ہے. کوئی بھی مشکل لفظ, کوئی اصطلاح اگر آئی بھی ہے تو اس کی وضاحت ہے حاشیے میں موجود ہے. کراس ریفرنسز بھی ہیں کہ آپ کون سی بات کہاں پہ تفصیلی دیکھ سکتے ہیں, کون سی آئندہ آئے گی. بڑی یعنی ایک زبردست, یہ ہر ایک کی ضرورت ہے جو بھی علم کا متلاشی ہے, دین کو چاہنے والا ہے. انشاءاللہ ہم بھی جی اسی پورے میڈیم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیکھتے رہیں, شاگرد ہیں ہم دین کے اور طالب علم ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیکھیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر یہ کتاب دکھا دیجئے تاکہ ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ کے ہمارے سامعین ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اور یہ کتاب بھی دکھا دیجئے جی ایک دفعہ, تفسیر ابن کثیر, اور یہ اردو میں ہے. اردو میں ہے اور یہ ہماری لائبریری میں ہونی چاہیے, اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. لیں جی اب چونکہ لائیو لوگ اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہم سے جڑنا شروع ہو گئے اور کویسچنز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ, تو میں نے کہا کہ پہلا کویسچن جس کا میں آغاز کروں, آلدو کہ وہ ہمارے آج کے اس موضوع سے نہیں ہے کہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں, لیکن ڈائریکٹ وہ اس پورے ماہ کے ساتھ منسلک ہے. کویسچن یہ پوچھا جا رہا ہے ریپیٹڈلی, کیا پیغام ٹیلی ویژن کو یا اس طرح کے نیٹ ورکس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس ماہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جائے. اس کا جو ہے نا کچھ تفصیلی جواب ہے, اور یقیناً یہ آج کے دور کی اتنی اہم ضرورت ہے جی کہ جتنا قدیم دور میں لوگ جہاد پہ خرچ کرتے تھے تو آج یہ میڈیا وار پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پہ بیان کروں, وہ ایسے ہے کہ عہد نبوی میں جب جنگ ہوتی تھی, ایک جنگ کے بعد اگر آپ سیرت نبوی کی سب سے اہم کتاب السیرۃ النبویہ لابن ہشام اس کو لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جنگ ہوتی تھی جو جسمانی جنگ, جو اسلحے کی جنگ, تو اس کے بعد ایک جنگ ہوتی تھی میڈیا وار, جی الحرب الاعلامی, جس کو آج کی زبان میں عربی میں کہا میڈیا وار. تو وہ جنگ ہوتی تھی اور اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی اور جو ان کے ماہرین تھے ان کی اسی طرح صلاحیتوں کو صرف کرواتے تھے تاکہ ان کا جواب دیا جائے. وہ میڈیا وار آپ بھی جانتے کہ آج بھی جاری ہے. آج بھی جاری ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کفار نے جو غیر مسلم ہیں, جو اسلام کے مخالفین ہیں, انہوں نے وہ جنگ بند کر دی کہ ہم اب مسلمانوں کا مقابلہ اس محاذ پہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک دوسرا محاذ کھول دیا باقاعدہ طور پہ, وہ ہے میڈیا کا محاذ. تو جو اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتا تو وہ کبھی بھی اس کا وہ نتیجہ نہیں لے سکتا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں, میں نے بہت سے فتاوے اس حوالے سے پڑھے جو آج کل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں عرب کی, امارات کی, کویت کی, تو ان میں جو زیادہ تر بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو قدیم اہل علم تھے وہ تو کہتے تھے کہ یہ جہاد میں نہیں آتا, دین کی دعوت, یعنی اس میں اختلاف تھا کہ کوئی کہتے تھے یہ دین میں آتا ہے کہ نہیں. تو اس کی میں تھوڑی سی وضاحت ایسے کرنا چاہوں گا
کیونکہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے ایک اہم جو مصرف ہے وہ ہے فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کیا اس میں یہ ہمارا یہ میڈیا کا کام، میڈیا کا مشن یہ آ سکتا ہے اس میں کہ نہیں؟ یہ ایک اہم بات۔ تو اس میں سیدنا ابایہ بن رفاعہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جمعے کے لیے مسجد میں جا رہا تھا تو مجھے ابو ابس ملے، وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی تم جمعے کے لیے جا رہے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ من اخبرت قدماہ فی سبیل اللہ، کہ جس کے بھی قدم اللہ کے رستے میں غبار آلود ہوتے ہیں، ان پہ گرد پڑتی ہے، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے جمعے پہ جا رہے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اچھا جو جمعہ پڑھا رہا ہے تو وہ بالاولیٰ فی سبیل اللہ ہوگا نا۔ جی۔ اچھا جو جمعے کے لیے تیار کر رہا ہے، جو مواد فراہم کر رہا ہے، جو لوگوں کو شعور دے رہا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا۔ اسی طرح پوری جو مطلب اہل علم ہے پوری دنیا کے، وہ یہ مانتے ہیں کہ مدارس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ تعلیم۔ اچھا تعلیم ہوتی ہے۔ جو میڈیا اس قسم کے فریضے کو، اس ذمہ داری کو اچھے انداز سے ادا کر رہا ہو تو یہ بھی ظاہر تعلیم ہے نا، یعنی جس میں آپ اور میں شامل ہو رہے ہیں۔ شامل ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم یہاں جہاں تک ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہاں ایک فرق ہوتا ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے جو غریب طلباء ہوتے ہیں جو مدارس میں، لیکن یہاں پہ ظاہر ہے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح رفاع عامہ کے کام ہم زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کوئی امیر بھی اٹھا سکتا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی اٹھا سکتا ہے، تو ہم اسے روک تو نہیں سکتے۔ تو اسی طرح یعنی فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ بات شامل ہے، اور تقریباً قدیم علماء تو اس میں مختلف ہی تھے، لیکن آج جب جن علماء کا مثلا میں نام لوں، اگر محمد بن ابراہیم آل شیخ جو سعودی عرب کے مفتی تھے بہت بڑے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پہلے، ان کی بات میں نے خود پڑھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دین کی حفاظت کے لیے، دین کے متعلق لوگوں کے شبہات دور کرنے کے لیے اور داعی تیار کرنے کے لیے جو بھی کاوش کی جائے، اس پہ خرچ کرنا زکوٰۃ کے مال سے ایسے سمجھے کہ یہ سب سے بڑا فی سبیل اللہ کا ایک مصرف ہے۔ یعنی یہ تو بڑا واضح آپ نے جواب دیا پھر۔ جی یعنی فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا مصرف وہ کہتے ہیں یہ ہے آج کے دور کے اندر۔ اب ان کا دور دیکھ لیں اور آج کا دیکھ لیں، اس کو بھی کئی یعنی دہائیاں گزر چکی ہیں، تو اب تو آپ بالکل ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اگر آج ہم میڈیا کے محاذ کو نہیں سنبھالتے تو پھر بہت خطرہ ہے کہ لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ میرے سامنے مثالیں ہیں، میں مفروضوں پہ بات نہیں کرتا۔ ہماری مسجد کے نمازی اچھے بھلے، تو وہ کسی ایسے شخص کی جو ہے نا گفتگو سن کے میڈیا پہ، تو وہ بالکل دین کے بارے میں شبہات، شکوک، جی یہ نہیں وہ نہیں، بس ایک انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جی معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 سے 5 نمازیں ہوئیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوں، کہہ رہے ہوں؟ اب دیکھیے یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی، پوری امت اس پہ متفق ہے۔ اب ایک شخص کسی نے شبہ اس کے ذہن میں ڈال دیا میڈیا کے زور پہ، گفتگو کے وہ جو مہارت کے زور پہ، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اس کے سامنے کوئی وقت ہی اس کی نہیں رہی اس حدیث مبارکہ کی۔ اس طرح ایک اور شخص ہے، نوجوان تھا، وہ میری یعنی آتا تھا ایک جگہ پہ، میرا آنا جانا درس وغیرہ، تو وہ آتا تھا، اب وہ آنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پوچھا اس سے کہ بھائی سے کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی آج کل وہ ایک صاحب کو سن رہا ہے، وہ اسے کہتا ہے یار اس میں کیا رکھا ہے یہ دین میں، یہ کیا لوگوں کے کام آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اب دیکھیے کہ اگر ہم لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں دیں گے تو پھر ہم اس محاذ سے پیچھے ہو گئے۔ اور اگر آپ عہد نبوی میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمات روانہ کی، ان میں ایک مہم جو تھی کعب بن اشرف کے خلاف تھی۔ کعب بن اشرف اس دور کا یہود کا میڈیا ہیڈ کوارٹر تھا، جو مسلم خواتین کے متعلق بھی نازیبا الفاظ کہتا تھا، پھیلاتا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، سب کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی ختم کروانے کے لیے یہ باقاعدہ یہ مہم بھیجی، جس کو محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سر کیا اور اس کا سر قلم کیا۔ تو اس طرح اس کے آثار جو ہیں قلعے کے آج بھی موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔
تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ جس کو اس کا شعور ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری فکری طور پر کس طرح اس کو ہماری فکر سوچ کو اغوا کیا جا رہا ہے, گمراہ کیا جا رہا ہے. وار ہے سر, گلوبلی یہ وار ہے, سوشل میڈیا کی ایسی وار ہے جس میں اتھینٹیکیشن کوئی نہیں ہے, مستند چیزیں کوئی نہیں ہیں, حوالے نہیں ہیں, جن کی کوئی روٹس نہیں ہیں, مفروضے بہت زیادہ ہیں اور ان کی بیس نہیں ہے. تو ان کا جواب دینے کے لیے پھر پیغام ٹیلی ویژن جیسا نیٹ ورک, یہ پلیٹ فارم بہت ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے اس کی ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی کہ سیدنا ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی آخری یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا جب ٹائم کا میں بریک پہ جانا ہے, اس کو ذرا کمپلیٹ کر دیجیے گا پلیز. اچھا, وہ انہوں نے ایک نا سواری اپنی اونٹنی وہ وقف کی اللہ کے راستے میں, وفات پا گئے. تو ان کی اہلیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں حج پہ آئیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یہ انہوں نے وقف کر دی تھی اونٹنی, اس لیے میں نہیں آ سکتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ سوار ہونا تھا تم نے, کیونکہ حج جو ہے یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے. تو حج بھی فی سبیل اللہ ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا جمعے پہ جانا نیکیاں یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو اسی طرح جو یہ علم, یہ تحقیق, یہ لوگوں کا شعور دینا دین کا, اور آج کے اس میڈیا وار کے اندر اس میں اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرنا یہ بہت اہم ہے. تو اس میں ہمیں ضرور زکوٰۃ اور دیگر ہمارے مصارف ہیں, صدقات ہیں, خیرات ہیں, وہ اس پہ دل کھول کے خرچ کرنے, بنا کسی بہام کے, بنا کسی مبالغے کے, بنا کسی وسوسے کے آپ دے سکتے ہیں اتنا مکمل. جی آپ نے جواب دیا, اور میرا بھی دل آپ نے بڑا کر دیا کہ ہم جب ٹرانسمیشن کے لیے آتے ہیں, پیغام ٹیلی ویژن کی طرف آتے ہیں, تو وہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ فی سبیل اللہ والا, وہ سفر کرنا, وہ گرد اٹھنا, اور کیا خوبصورت مثال دی آپ نے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبد المتین شاہین صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, جبکہ مولانا نعمان فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں فیضان رمضان. افطار ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نعمان فاروقی صاحب, اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی, مفسر قرآن ہیں, معروف اسلامک اسکالر ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر. اللہ روزہ سر پہلا کیسا جا رہا ہے, کیسی فیل ہے پہلے روزے کی؟ فرسٹ کلاس, بہترین جا رہا ہے, اللہ کا شکر الحمد ماشاء اللہ. سعادت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی الحمدللہ. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان ہمیں دیکھنا نصیب کیا الحمدللہ. الحمدللہ. سر آج چونکہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں, تو آپ سے گزارش کروں گا کہ سال بھر کے مہینوں میں جو رمضان مبارک کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو اس سے باقی مہینوں سے منفرد اور ممتاز بناتی ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مہینے سارے اللہ کے ہیں, وقت سارا اللہ نے بنایا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ جب ہم زمان اور مکان دونوں اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں, لیکن ان میں کچھ چیزیں مبارک ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں منحوس ہو جاتی ہیں. یہ مبارک اور منحوس اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اس میں دن میں یا اس وقت میں خرابی ہوتی ہے. اس میں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جس طرح کا عمل کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مبارک یا منحوس ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ کریم نے قرآن میں ان دنوں کو, جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا, تو ان کو ایام النحسات کہا ہے جی, کہ وہ منحوس دن تھے, منحوس دنوں میں عذاب آیا. اور وہ دن کون سے تھے؟ وہ خود قرآن نے کہا 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر عذاب آیا. تو 7 دن
7 راتیں اور 8 دن مسلسل عذاب آیا اور یہ سارے کے سارے دن منحوس ہو گئے. اس میں جمعہ بھی آ گیا, اس میں جمعرات بھی آ گئی, اس میں سوموار بھی آ گئی, جن کو ہم مبارک کہتے ہیں اور ہیں بھی مبارک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منحوس ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کیں جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا, تو وہ ان کے لیے وہ دن منحوس ہو گئے. تو مبارک دن وہ ہوتے ہیں جن میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا ہے کہ اس میں انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ لے. اور وہ فیسیلیٹیشن اصل میں اس کو مبارک بناتی ہے کہ مثال کے طور پر انسان عام دنوں میں جب کوشش کرتا ہے نیکی کرنے کی تو 2 اس کے ساتھ دشمن ہیں جو اس کو نیکی کرنے نہیں دیتے. ایک تو ابلیس اور اس کے لشکر ہیں, خارجی دشمن ہیں, اور ایک اس کے اندر بیٹھا ہوا دشمن ہے جو انسان کا نفس ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے نا تو یہ ہمیشہ برائی کی طرف جاتا ہے. اس کو نیکی کی طرف باندھ کے لانا پڑتا ہے. یعنی یہ بے لگام نہ اس کو ہونے دیں. ہاں بالکل, اور لگام ڈالنی پڑتی ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. لیکن جب آپ, اور اس کے علاوہ ایک دشمن جو باہر ابلیس اور اس کے لشکر جو ہیں وہ تو دشمن ہے ہی, اور اس نے تو ابتدائی آفرینش اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں نے تو جنت کی طرف اس کو جانے نہیں دینا, میں تو اس کو روکوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تیرے سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا. خیر, اب جو رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی ہی رات ہوتی ہے تو شیاطین جو ہیں بڑے بڑے جکڑ دیے جاتے ہیں, اور ساتھ فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. یہ جو ہے نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ مطلب ہمیں تو جنت نہ نظر آتی ہے نہ ہمیں جہنم نظر آتی, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا, اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ولم یفتح منہا باب, اس میں کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا. کیا مطلب؟ کہ فضا جنتی بنا دی جاتی ہے, فضا معطر ہو جاتی ہے, اور فضا جنتی بنتی ہے جس کے اندر نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف کشش کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ بے لگام نفس جو سارے 11 مہینوں میں نیکی کی طرف نہیں آتا, اس کو باندھ کے لانا پڑتا ہے. تو جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کی وہ میں نے جو لفظ بولا تھا فیسیلیٹیشن کا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہ نیکی کرنے کے لیے اس کے جو ماحول ہے سارا کنڈیوسو ہو جائے اور پورا ماحول اس کا مددگار ہو جائے. تو پھر اب جو ہے گویا اندر کا دشمن بھی پکڑا گیا اور باہر کا بھی جکڑا گیا. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہتا ہے منادی کرو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ نیکی کے متلاشی اب تو آ جا, اب تو حالات, اب تو پورا ماحول جو ہے وہ تمہارے حق میں ہو گیا ہے, اور اے برائی کے تلاش کرنے والے اب تو چھوڑ دے, اب تو اس بات سے رک جا. تو گویا یہ مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں سے اس لیے مختلف بنایا ہے اور مختلف ہے. ویسے تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے, اور اللہ کی رحمت کا تقاضا ایک پیکیج کی صورت میں, ایک ریلیف پیکیج ہے کہ جو لوگ دیکھیں اصل میں نا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے قانون عدل, اور ایک ہے قانون رحمت. جو حساب ہوتا ہے وہ قانون عدل کے تحت ہوتا ہے. تو قانون عدل کے تحت کوئی پکڑا بھی جا سکتا ہے, کوئی انعام یافتہ بھی ہو سکتا ہے, عدل ہے نا, تو عدل ہوتا ہے. لیکن یہ جو قانون رحمت ہے یہ سپرسیڈ کرتا ہے قانون رحمت کو, قانون عدل کو. تو قانون رحمت کے تحت رمضان آتا ہے, قانون رحمت کے تحت ہی انسان کی نیکیوں کو 1 کی بجائے 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ پھر رمضان کے اندر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ تک لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے, قانون رحمت کا مظہر ہے. تو وہ لوگ جو قانون عدل کے تحت پکڑے جانے والے ہوں, ان کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ہو سکتے ہوں, وہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کے قانون سے مستفید ہو کر وہ اپنے آپ کو مغفرت کروا کے وہ رحمت کے قانون کے تحت وہ جنت میں جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ, ویل ڈیفائنڈ, اور کتنی خوبصورتی سے ساری چیزیں کہ جو ان لیچ ہونے والی بات ہے اس کو آپ کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, پورا ایٹماسفیئر بن جاتا ہے.
بلیسنگ ہے جی ہمارے لیے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. نعمان فاروقی صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کون سے خصوصی مواقع رکھے گئے ہیں جو گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں رمضان مبارک میں خاص طور پہ؟ ان الحمد للہ، پہلی تو رمضان المبارک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر. اب یہ دیکھیے کہ ایمان یہاں پہ مطلوب ہے، یعنی ہو سکتا ہے نا بندہ ایمانی اعتبار سے اس لیول پہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ احتساب کا مطلب یہاں پہ ہے کہ ثواب کی امید، یعنی وہ جو کر رہا ہے نا اس کا مقصد شہرت نہیں ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے میں روزے سے ہوں، مجھے بڑی وہ فیلنگ ہو رہی ہیں اور ایسے ہے، یہ نہ ہو. ثواب لینا ہے اس نے اللہ سے، تو جس اللہ سے اس نے اتنا بڑا ثواب لینا ہے کہ باب الریان سے اس کو داخلہ نصیب ہونا ہے، جو باب ہی سرابی کا، ابھی ڈاکٹر صاحب محترم بات کر رہے تھے جنت کے دروازوں کی، جی تو اس میں ایک دروازہ ہی اس لیے رکھا گیا جو روزے داروں کے لیے. اور جزا جو ہے وہ ہمیشہ جن سے عمل سے دی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ بدلے قیامت میں بھی دیں گے، جزا دیں گے، اور اس کے بعد جنت میں وہ جن سے عمل سے ہوگی. جن سے عمل سے مراد ہے جس نوعیت کا عمل ہے اسی نوعیت کی جزا. اب روزے دار نے یہاں پہ بھوک پیاس برداشت کی، جی تو قیامت کے دن جو روزہ کثرت سے رکھتے ہیں ان کو باب الریان سے گزارا جائے گا، جس کا نام ہی سرابی کا دروازہ ہے. ماشاءاللہ. اور وہ سرابی کیسی ہوگی کہ اتنا بڑا دروازہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ سے عدن تک کا وہ فاصلہ تقریباً وہ 1200 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اتنا بڑا دروازہ اس سے جب گزریں گے تو یہ. اچھا، ایک تو روزہ ہو گیا. دوسرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی بھی ترغیب دی جی کہ من قام رمضان کا قیام کیا. دیکھیں قیام ویسے بھی ہے، شریعت کو مطلوب بھی ہے، مومنوں کو ابھارا بھی گیا. وہ اقبال نے بھی کہا کہ عطار ہو رومی ہو رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو سحر گاہی تو عام دنوں میں بھی ہوتی ہے، مومن کے لیے اس کو کہا گیا، ترغیب دی گئی، لیکن رمضان میں خصوصاً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. جب ہم مسلمان کو رمضان المبارک کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان آ گیا، بڑی مبارک یہ گھڑیاں آ گئی ہیں ہمارے پاس، نعمت مل جانا کسی بھی مسلمان کو، اب یہ ہمیں یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. یہ ذرا پلیز گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. ایک تو حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور اس میں صحیح الجامع کے اندر بھی ہے، اور صحیح حدیث ہے. اس میں یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ آئے جو مدینہ میں نہیں تھے، کسی اور جگہ کے رہنے والے تھے. تو وہ آئے اور دونوں بھائی تھے شاید، یا دونوں دوست تھے. تو دونوں نیک لوگ تھے، نیک مسلمان تھے، لیکن ایک ان میں بہت زیادہ جو تھا نا عبادت گزار اور بہت اس میں محنت کرنے والا، دوسرا ذرا کم عبادت گزار تھا، ذرا تھوڑا سا جیسے سست ہوتا ہے. جی. تو وہ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ بالآخر کوئی جنگ، کوئی مارکا آیا، وہ شہید ہو گیا. اور کچھ دیر بعد پھر وہ جو دوسرا تھا وہ کوئی 1 سال سے زیادہ وہ زندہ رہا. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اپنی جو طبی موت یہ فوت ہوا. جی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں وہ دونوں نظر آئے. میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے سے آواز آ رہی ہے، فرشتہ اندر سے نام پکار رہا ہے. تو اس نے پہلے جو ہے اس شخص کا نام پکارا ہے جو بعد میں فوت ہوا تھا، جو طبعی موت اپنی جو طبی موت. جی. تو اس کو اس نے بعد میں، اور تھا بھی وہ عام عبادت گزار، اس کو پہلے بلا لیا. جی. اور جو شہید تھا اس کو بعد میں بلایا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بھی کھڑا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تو واپس چلا جائے، تیرا ابھی وقت نہیں آیا. تو یہ خواب میں انہوں نے دیکھا. جی. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح میں صحابہ کرام کے سامنے خواب بیان کیا، سب حیران ہونے لگے کہ وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ تھا بھی ڈھیلا ڈھالا سا عبادت گزار،
اور پھر بعد میں عام طبی موت مرا اور وہ شہید ہے، تو وہ بعد میں جنت میں گیا، وہ پہلے جنت میں گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ اسی طرح تعجب کرتے ہوئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ یہ جو بعد میں رہا ہے اس نے کیا رمضان نہیں گزارا؟ اللہ اور رمضان کے اندر اس نے نیکیاں نہیں کی، سجدے نہیں کیے، تو اس رمضان کی برکت سے اس کا جو درجہ ہے وہ اس سے زیادہ چلا گیا، کیونکہ وہ چاہے بھلے شہید ہوا تھا لیکن اس کو ایک رمضان کم ملا تھا، اور رمضان کی موجودگی وہ اس قدر یعنی اس کے لیے فائدہ مند ہوئی کہ وہ شہادت سے بھی بڑا اس کا رتبہ ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رمضان کے اندر بیان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کی جزا بھی بتائی ہے. روزہ دار کو افطاری کروانا، خود روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، پھر سحری کے اندر برکت اور مختلف قسم کی، اور پھر روزہ دار کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، منہ کی جو یہ جو اسمیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، مختلف چیزیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود سمجھ میں بات یہی آتی ہے کہ وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے، کہ تمہیں قرعہ اندازی کرنا پڑی کہ پہلی صف میں کون جائے گا، تو ہر شخص جو ہے پہلی صف میں جانے کی کوشش کرے. تو مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ رمضان کے بارے میں جتنا کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ شاید کم ہے، اور رمضان کی فضیلت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی. سیکنڈ یور ورڈس بالکل ایسی ہے سر، اس پہ تو ابھی گفتگو مزید بھی کریں گے، آپ سے سیکھیں گے ہم. لیجیے بھی ٹرانسمیشن جاری ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر